السلام علیکم دوستو، میں اسکر چودھری اور بڑی عید ہے بڑی السلام علیکم دوستو، میں اسکر چودھری. عید القربان ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بیک چینل جو رابطے ہیں وہ بھی ہیں. ساتھ جو فواد چودھری محمد علی دورانی ٹیم جو ہے وہ بھی متحرک ہے. تو کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ چونکہ جو شہر اقتدار جو ہے وہاں پر اس وقت تو جو حکومت ہماری آدھی جو ہے وہ اس وقت چائنا میں بیٹھی ہوئی ہے اور باقی بھی سارے اپنے اپنے چھٹیوں پر چلے گئے. اور اسلام آباد ویسے بھی پردیسیوں کا شہر ہے، لیکن جو باخبر حلقے ہیں، جو باخبر ڈرائنگ روم ہے، وہاں پر آج ہم نے کچھ کان لگانے کی کوشش کی اور ہمیں ایک خبر ملی کہ یہ عید جو ہے عید القربان، اس کے بعد اور چونکہ اس کے بعد فوری طور پر جو بجٹ سیشن بھی آ رہا ہے اور بجٹ سیشن کے بعد جو اڈیالہ جیل کا دروازہ جو ہے وہ کھلنے کا امکان ہے. اب اس کے جب ہم نے اس خبر کو تھوڑا سا مزید کریدنے کی کوشش کی تو ایک تو اب ظاہر زبان زد عام ہو چکا ہے. جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل افریدی، بیرسٹر گوہر اور جو موجودہ حکومت کے سب سے مضبوط ترین بااختیار وزیر، میری مراد محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ظاہر ہے کہ واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت محسن نقوی صاحب کے پاس جو اختیارات ہیں یا طاقت ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی ٹیم کا اس طریقے سے اپنے آپ کو حصہ بھی نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب پارلیمان کے اجلاس بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر جو بڑے وزیر ہیں، وزیر داخلہ، یہ پارلیمانوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی ان اجلاسوں میں جاتے ہیں. ایون کہ جو بڑے بڑے انٹیریئر کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں اور جس میں اہم ترین ایشوز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ نہیں جاتے. اور پھر مجبوراً حکومت مجبور ہوئی تھی تو نکے وزیر داخلہ مدد طلعت چودھری صاحب کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو بڑے وزیر داخلہ ہیں اور سب سے بااختیار وزیر داخلہ ہیں ان سے کچھ رابطے شابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، رابطے نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب جو ہمیں وہ جو ڈرائنگ روم ہے نا جہاں پر ہم نے کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں اڑتی خبر یہ ملی ہے کہ اب جب وزیر اعظم صاحب واپس آ رہے ہیں نا چائنا سے، اور اگر وزیر اعظم صاحب چائنا سے واپسی اور فوری طور پر سعودی عرب نہ نکل گئے تو ممکن ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو جائے. اور اگر وزیر اعظم چلے گئے وہاں پر سعودیہ چلے گئے تو پھر عید کے فوری بعد جو ہے وہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور وزیر اعظم بھی ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں. تو اچھا جسٹر مطلب دونوں اطراف سے فی الحال دیا جا رہا ہے. کیا وہ جو پی ٹی آئی ہے یا حکومت ہے، مطلب ظاہر ہے وہ بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں بھائی، ساتھ ان کے پارٹی چیئرمین ہیں اور ادھر بااختیار وزیر داخلہ ہیں. تو پی ٹی آئی تو پہلے سے یہ کہہ دی تھی کہ ہم نے بات چیت ان سے نہیں کرنی ہے، ہم نے بااختیار لوگوں سے بات کرنی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ بااختیار پہ جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے اور ان کے اختیار کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی ابھی جب وہ تہران گئے تھے. اور تہران وہ گئے، حالانکہ جانا وزیر خارجہ کو چاہیے تھا اور ایک ہفتے میں ان کا دوسرا دورہ تھا. اور اس دورے کے بعد یہ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب بھی تہران پہنچے اور اس کے بعد ایک حتمی مسودے پر متفق ہوئے دونوں فریق ہو. تو جو پی ٹی آئی کا موقف تھا نا کہ ہم نے ان سے نہیں بااختیار لوگوں سے بات کرنی ہے، تو وہ بااختیار جو ہیں وہ ہمیں اب وہ وزیر داخلہ نظر آ گئے کہ بھائی واقعہ ان کے پاس اختیار ہے. اچھا، یہ جو خبر ہے جو مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ عید کے بعد اور بالخصوص بجٹ کے بعد کچھ اڈیالہ میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ مطلب نہ خبر مجھے حکومت کی طرف سے ملی ہے اور نہ مجھے ملی ہے پی ٹی آئی سے. البتہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں
اور وہ جو ایک عرصے سے ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے رستہ سیدھا کر لیں، یہ وہ جو سیکٹر ہے نا، اس سیکٹر سے مجھے یہ خبر ملی ہے، اور وہ بڑا مصدقہ سیکٹر ہے، مطلب ایم ہی بے پر کی وہ نہیں اڑاتے، خبر اس کے اندر ہوتی ہے، بڑے اچھے سلجھے ہوئے شخص ہیں، گارڈ کو انہوں نے پانی پیا ہوا ہے، چاہے وہ مشرف دور ہو یا جمہوری دور ہو، اور وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ کافی پتے کی بات ہوتی ہے، وہ بھی بڑے مترقع ہوئے ہیں۔ اور آج جب میری ان سے بات ہوئی تو کیونکہ اس سے قبل وہ یہ بات کر چکے تھے کہ ہم تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اور نہ ہی نئے انتخابات کو فوری ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی فارم 47 والے آئیں گے، ووٹ کسی نے دیا ہوگا، نکلے گا جا کے کسی اور بکسے میں، تو ہم تو اس کو نہیں کرتے بھائی، تو ایک قومی حکومت جو تشکیل دی جائے۔ اچھا، اس کے اندر اب جو نئی بات چیت ہو رہی ہے نا، چونکہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی یہ جن لوگوں کو اب آگے لایا گیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، جن کو ٹاسک دیا گیا ہے، مطلب اشارہ ان کا سیدھا لیڈران اپوزیشن لیڈرز کے اوپر تھا، تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو کرسی سے اتارنے کے لیے پیش کی جانے والی جو عدم اعتماد تھی، اس میں یہ پیش تھے۔ تو اب کھچڑی جو نہیں پک رہی ہے، وہ کھچڑی یہ پک رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی جائے، پیر پگارا صاحب کو جو ہے وہ ان کے سر پر پگ رکھی جائے، مولانا فضل الرحمان کو بھی اس پہ شامل کیا جائے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ اب بڑی اچھی گٹ مٹ ہو رہی ہے، اور پہلے بہت زیادہ تناؤ تھا نا، جب اپنے گنڈا پور صاحب تھے، گنڈا پور صاحب کا تو ایشو ہی ہے نا، ان کے تو حلقے کا معاملہ ہے سارا، چونکہ حلقے کی بھی تو سیاست ہوتی ہے، اور حلقے کی سیاست سب سے سخت ہوتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ نئے وزیر اعلیٰ جناب ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بنتی جا رہی ہے، تو ایک براڈر سینس میں ایک نئے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں اس لیے کہ خاص کر کے پیر پگارا صاحب ایک بڑے قد کاٹ کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کچھ ان کے اپنے لوگ ہیں، کچھ باغی پارٹیوں کے، اب جیسے شاید خاقان عباسی صاحب وغیرہ ہو گئے جو ادھر سے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو شامل کرے، بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں، جو اختر بینگل صاحب وغیرہ وہ جو گئے ہوئے ہیں، باقی سائڈ لائن کی پارٹیاں ہیں، تو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس، اس کے اوپر بھی ایک بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے بعد شاید ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آ جائے، چھڈو گلاں نو قومی حکومت بناؤ، تو یہ جو چونکہ بڑی اچھی خبر تھی خاص کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ممکنہ طور پر اب گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اڈالہ جیل کا دروازہ اب کھلی جائے، تو اب تک لیے اتنا ہی، کوشش کریں گے کل بھی کچھ آپ کو اپڈیٹ دیں، نہیں تو اپنا خیال رکھیے، اور عید کی جو ہیں تیاریاں کریں، تیاریاں آپ کیا کریں گے عید کی، کیونکہ اس مرتبہ تو جناب وہ بکرے بھی جناب اس کو گولڈ ریٹ کے اوپر بیک رہے ہیں، تو پیٹرول فی الحال اسی کے اوپر آپ گزارا کریں گے، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے، لیکن مشکل نظر آ رہی ہے، تو اس لیے ابھی فی الحال اسی تنخواہ کے اوپر گزارا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہماری حکومت کیا کرتی ہے۔